السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا آج کے اس درس قرآن میں، جس میں ہم سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں درس قرآن نہیں ہوگا، کیونکہ تراویح کا بھی مسئلہ ہے، روزہ رکھنا ہے اور بھی بہت ساری عبادات ہے، تو آدمی انفرادی طور پر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اجتماعی طور پر نماز کی پابندی اور تراویح اور تہجد قیام اللیل جو عام دنوں میں جماعت سے نہیں ہوتا ہے، رمضان مبارک میں الحمدللہ رب العالمین جماعت کے ساتھ۔ اس لیے یہ جو ہے رمضان مہینے میں اب یہ 4 ہفتے یا 5 ہفتے جو بھی پڑھیں گے درس نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورہ رحمان میں جو کلمات ہیں وہ 351 ہیں، آیات 78 ہے، اور یہ سورہ کا نمبر قرآن کریم کے تسلسل کے اعتبار سے 55 ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے، اور اس میں جو ہے 3 رکوع ہیں اور حروف 1683۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، بڑا مہربان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اسے اس کا مطلب سکھا دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جڑی بوٹیاں اور درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنا دی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو انصاف سے تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن اور انسان تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال، انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب ہے وہ اور دونوں مغربوں کا، یعنی مغارب و مشارق کا بھی رب ہے، مغربین اور مشرقین کا بھی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریاؤں کے باہم ملتے ہیں، دو دریاؤں جو باہم آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان پردہ ہے جو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے دریاؤں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ تو تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں جو جہاز پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے ہیں یہ اسی کے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مَا يَقْبِضُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کو الرحمن پکڑے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان آیتوں کا مختصر جو ہے تعارف اور ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مالک الملک ہے، اور ہر مالک کا اپنے مملوک کو بتانا ضروری ہے کہ وہ اس سے کتنا کام لینا چاہتا ہے، لہذا قرآن اتار دیا گیا۔ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں رب العالمین کا کون کون سا کام کب کتنا کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے مور اوور اللہ رب العالمین کا اور بھی بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر سارا پریکٹیکل بھی کرا کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، تو وہ ہے رحمان۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی، حالانکہ یہ سورہ مدنی ہے، تو مکے والے کہنے لگے کہ یہ رحمان کون آ گیا؟ اللہ تو ہم جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے اس کو اللہ کے نام سے پکارو چاہے رحمان کے نام سے پکارو۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اور اس کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ تو جو نام ہیں وہ صفات ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نام میں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم کسی قوم کو خوش کرنے کے لیے اس کا جو مذہبی رہنما یا خدا بنائے ہوئے کا نام ہے وہ بھی ہم لینے لگتے ہیں، تو میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ نے جب ارشاد فرما دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو جو اللہ کے اچھے نام ہیں ان سے ان کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ناموں کو لینے میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ نپٹے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ آپ ہمارے بندے ہیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ہدایت بھی اللہ کی ذمہ تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرما کر اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ قرآن کا اتارنا اسی رحمت کا بھی تقاضا ہے اور اس کی خالقیت کا بھی۔ پھر وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہے، اور ہر چیز بشمول انسان اس کی مملوک ہے۔ ہر مالک کا اپنے مملوک کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور کس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے اور میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔
لہذا اللہ تعالیٰ کو بھی انسانوں کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، اور یہ ضرورت قرآن اتار کر پوری کر دی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہے کہ اس قوت گویائی عطا کی جس سے وہ اپنی ضمیر معافی ضمیر کا پوری طرح اظہار کرتا ہے، پھر اس قوت گویائی یا قوت بیان کا انحصار اور بہت سی قوتوں پر ہے، مثلا بینائی آنکھوں کی، سماعت کانوں کے سننا، عقل سمجھنا سوچنا، فہم تدبر کرنا، قوت تمیز اور ارادہ اور اختیار، ان میں سے ہر ایک قوت ایک عظیم نعمت ہے، اور اظہار بیان کے لیے یہ سب قوتوں کا ان میں سے اکثر قوتوں کا استعمال ہوتا ہے اور ہم سب استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم شکر نہیں کرتے۔ سورج اور چاند کا ایک مقررہ رفتار کے مطابق چلنا، پھر اس میں ایک لہجہ بھی تاخیر نہ ہونا انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج سے دن رات عدل بدل کر آتے ہیں اور موسموں میں بتدریج تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نمازوں کے اوقات کا بھی تعلق سورج سے ہے، فصلوں کا پکنے کا انحصار بھی سورج سے ہے، چاند سے ہمیں رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے، ہم مہینوں اور سالوں کا حساب رکھتے ہیں، اور یہی حقیقی فطری تقویم ہے۔ اسی لیے رمضان کے روزے، حج، عیدین اور دوسری قابل شمار مدتوں مثلا مدت حمل، مدت رضاعت و عدت وغیرہ کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ پھر سورج اور زمین کے درمیان ایسا مناسب فاصلہ رکھا گیا کہ اس میں کمی بیشی سے اس زمین پر انسان اور دوسرے سب جاندار کی زندگی ہی ناممکن ہو جائے۔ اگر ڈس بیلنس ہو جائے سورج چاند، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام تخلیق اپنے اپنے اعتبار سے سرگرداں ہے، تو انسان کیوں منہ موڑے ہوئے ہے؟ کیوں نہیں رب العالمین کی بات مانتا ہے؟ کیوں سرکشی کیے ہوا ہے؟ کیوں ناشکری کرتا ہے؟ کیسے شرک کر سکتا ہے؟ اور سب فائدے اس صورت میں حاصل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم نعمتوں کو ایسی طبعی قوانین میں جکڑ کر رکھا جس سے وہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، اور اپنے مقرر مداروں پر مقرر رفتار سے ہمہ وقت محو گردش رہتے ہیں۔ نجم کے معنی ستارہ بھی ہیں اور بے تنا درخت بھی، جس میں جھاڑ جھنکھاڑ، جڑی بوٹیاں، بیلیں اور بے تنا پودے سب شامل ہیں، اور یہاں دوسرا معنی زیادہ بہتر ہے اور مناسبت بھی رکھتا ہے۔ اور سجدہ ریز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو طبعی قوانین ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں اس سے سرتابی نہیں کرتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فی الواقع اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اعلم سجدہ کر رہے ہیں، لیکن انسان اس کیفیت اور ماہیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسان ان سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنتے، چاہے فصلیں ہوں یا جانور ہوں یا اور بھی کوئی ٹیکنالوجی کی مدد سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن و دماغ دیا، جیسے ہم سائیکلنگ کر سکتے ہیں، ہم کار چلا سکتے ہیں، ہم ٹرین چلا سکتے ہیں، ہم پانی کے جہاز چلا سکتے ہیں، اور ہم ہوائی جہاز چلا سکتے ہیں۔ اور میزان سے مراد مفسرین نے میزان عدل بھی کہا ہے، جس کے سہارے یہ زمین و آسمان قائم ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی مذکور ہے۔ اس صورت میں ان کے عدل سے مراد توازن و تناسب ہے، جو ہر سیارے میں قوت جاذبہ یعنی کشش اور بوجھ اور درمیان میں رکھنا وغیرہ ہے۔ اس کی رفتار ان کے باہمی تعلق بھی شامل ہے، اتنا لطیف اور اتنا خفیف کہ جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اور اس توازن و تناسب میزان کے لفظ سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اس کا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں جو ولا تخسر المیزان کہا کہ ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جب ترازو پہ تول رہے ہیں، بلکہ ہر معاملات میں انصاف سے کام لو۔ مثال کے طور پر وراثت کا مسئلہ ہے، پورا رکوع ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو 2 بچیوں کا حصہ ہے وہ 1 بچوں کا ہے۔ تو ہے کوئی دنیا میں بھائی ایسا جو ہمارے پاس آئے اور کہے کہ ہم نے اپنا سارا حصہ بہنوں کو دے دیا؟ ہے کوئی بھائی؟
اللہ نے جو ان کا آدھا حصہ مقرر کیا وہی دینے سے قاصر ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہنیں کہیں کہ نہیں ہم نے سب معاف کر دیا؟ اور رہی دان دہیج کی بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بچیوں کو دان دہیج میں اور شادی بیاہ میں خرچ کر دیا، تو یہ فضولیات کیا آپ نے، اور وہ تو آپ لڑکوں میں بھی کرتے ہیں، ولیمے میں ہال بک کرتے ہیں، بڑے بڑے ہال بک کرتے ہیں، اتنی ڈشز کی ساری ڈشز ہر آدمی کھا نہیں سکتا، لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑکا ہی سب وارث ہوتا ہے اور لڑکیوں کا پورا حصہ، اور اس کے بعد والد کے انتقال کے بعد جب بھائی کو موقع ملتا ہے تو وہ سارا اماؤنٹ جو ہے، ہر چیز میں حصہ ہے، اگر فصل ہوتی ہے تو فصل میں بھی اس کا حصہ آدھا دینا چاہیے، اور اگر بھاڑا آ رہا ہے، والد نے بنا کے مکان یا کوئی ٹاور یا بلڈنگ کرائے پہ دی تو اس میں بھی اس کا حصہ دینا چاہیے، اور اگر سیل ہو رہی ہے تو اس میں بھی حصہ دینا چاہیے۔ فصل میں تو 2 بار حصہ دینا پڑے گا، سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، اگر ہم عام فصلوں کا بھی ذکر کریں تو گیہوں چاول، تو غرض کہنے کی یہ ہے کہ میزان سے مراد زندگی کے تمام ترازو ہے، قدم قدم پہ آپ کو انصاف کرنا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب عملی نمونہ پیش کرنے کا وقت آتا ہے تب ہم پڑھنے لگتے ہیں شریعت، عمل کب کریں گے؟ قبرستان میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد عمل کریں گے آپ؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی صحت میں، اچھی حالت میں انصاف کرنے کی، عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، صرف 3 وجہ ہے، میں یہاں روک کے 1 منٹ میں بتا دوں۔ نمبر 1 ستے کی، حکومت کی، کرسی کی جنگ چل رہی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو جانوروں سے بھی زیادہ بدترین طریقے سے لوگ قتل و غارت کر رہے ہیں، چاہے حکومتیں ہوں، چاہے مملکت ہو، چاہے جس طریقے سے ہو معاملہ، عجیب عجیب بہانے۔ دوسرا مرحلہ دولت کی حرص، دنیا 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 دنیا، 100 میں 99 لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک ایمان والا کوئی ایمان کا کام کر رہا ہے تو 99 لوگ اس کو کہیں گے کہ آؤ تم بھی بے ایمان ہو جاؤ، بے ایمان ہو جاؤ، اور ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاؤ، ایڈجسٹ ہو جاؤ، ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ پوری زندگی اس کی جد و جہد لڑائی میں گزر جاتی ہے اور اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے نوازے۔ اور تیسری جنگ مذہبی جنون، کسی کو مذہب تو بہت سارے ہیں لیکن دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو اللہ نے جب دین اتارا ہی نہیں اسلام کے علاوہ تو یہ مذہبی جنون کیسا؟ یہ تعلیم نہیں ہے، اگیانتا کے کارن ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان بدعات میں مبتلا ہے، مسلمان کی نمازوں میں فرق ہے، مسلمان کے تمام موت سے لے کے پیدائش تک، تذہیر و تکفیر میں سب میں فرق آ گیا۔ کیسے فرق آ گیا؟ کیونکہ سنت کی تعلیم نہیں، سنت عام نہیں، سنت پر عمل نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ روک کر یہ بات ضروری سمجھا تھا۔ اسی طرح سے چاہے چرندے ہوں یا پرند مویشی ہوں یا درندے، انسان ہو یا جن، اور انعام سے مراد انسان اور جن لینا اس لحاظ سے زیادہ مناسب ہے کہ آگے انہی دو کا ذکر آئے گا۔ مطلب یہ کہ زمین پر بسنے والے تمام مخلوق کا رزق ہم نے زمین سے ہی وابستہ کر دیا، یہی ان کی جائے پیدائش اور یہی ان کا مسکن اور یہی اس کا مدفن بھی ہوگا، یہی یہ زندہ رہے گا اور یہی اس کی پیدائش ہوگی، یہی سکون سے رہے گا اور یہی اس کا مدفن بھی بنے گا۔ اب چاہے آپ تدفین کریے قبرستان میں اور چاہے آپ جلا دیجیے، جانے والا نہیں ہے، کہیں انصاف ہونا ہے انشاءاللہ۔ پھلوں کے ساتھ کھجور کا الگ سے بھی ذکر فرمایا، اس کی کھجور کی اہمیت بھی پتہ چلی کہ پھلوں میں کھجور جو ہے یہ بہت وہ ہے، اس کے جو ہے یہ ملٹی وٹامن ہے، اس میں غذائیت بھی ہے، کیونکہ کھجور ایسا ایک پھل ہے جس سے بھوک بھی مر جاتی ہے اور مختلف طرح کی طاقت، اور اس میں قوت دفاع بہت زیادہ ہے۔ یہ جو کورونا آیا تو اس کے بعد سے تمام قومیں دنیا بھر کی کھجور کھانے لگیں کیونکہ اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ تو یہ کھجور جو ہے، اور کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر لوگوں نے اسلام کے سر بلندی کے لیے جنگیں لڑی، جد و جہد کیا، جہاد کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے بھی ہمکنار کیا۔
حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے جو جن ہی اچھے ہوئے ہیں، جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو اس کے جواب میں یوں کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اب جب ہم لوگ یہ رقیہ شریعہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے ہیں، تو جنوں کو سب سے زیادہ عبادت، اور یہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تاثیر تیرے ہی لیے ہے، لہذا جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کا یہی جواب دینا چاہیے۔ اس آیت اور اس کے بعد کی آیت دونوں طرح کی مکلف مخلوق یعنی جنوں اور انسانوں کو مشترکہ طور پر خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم اگر ہم سارا کا سارا بھی سمجھیں تو انسانوں اور جناتوں کے لیے، یہ دو مخلوق خاص ہے اس کے لیے۔ اب ہم آپ کو آخری بات یہ بتائیں کہ سیدنا آدم کے پہلے تخلیق کے جو مراحل ہیں، آپ قرآن کریم سے اس کا نوٹ کر لیجئے گا، میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، سیدنا آدم کے پتلے کی تخلیق کا 7واں اور آخری مرحلہ، ان 7 مراحل کی ترتیب یہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس کو 7 مرحلے میں بنایا۔ کتنے مراحل ہیں؟ 7 مراحل ہیں، اور اس کا قرآن میں ذکر ہے، آپ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تراب یعنی خشک مٹی، اسے سورہ مومن آیت نمبر 67 میں درج کیا گیا۔ نمبر 2، ارض بمعنی عام مٹی یا زمین سے ہے، اس کو سورہ نوح آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3 کے معنی ہے، طین کے معنی ہے گیلی مٹی یا گارا، اسے سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 4، طین لازب یعنی لسیدار اور چمکدار مٹی، اسے سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 5، حمیم مسنون یعنی بدبودار مٹی یا کیچڑ وغیرہ، جس کا سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 6، سلسال کا مطلب ٹھکریا یا حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، اور اس کا بھی سورہ حجر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور نمبر 7، صلصال کالفخار بمعنی ٹن سے بجنے والی ٹھیکری، یعنی ٹن کی آواز آنے والی، اس کا سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ذکر کیا ہے، جو میں نے ابھی پڑھی۔ وہ آیت جو میں ابھی پڑھی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ یہاں پر ترتیب الٹی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے پہلے انسانوں کو بتایا اور پھر جنات، حالانکہ جنوں کی تخلیق ہم سے پہلے کی۔ اب یہ چند باتیں تھیں جو بتائی گئی ہیں، جس سے مٹی کو کئی مراحل سے گزار کر اسے لطیف اور ہلکا بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جنوں کو بھی لکڑی اور کوئلے سے پیدا ہونے والی عام آگ سے نہیں، بلکہ اس گرم لطیف تر حصہ سے بنایا گیا ہے۔ انسانوں میں سے پہلے ہی آتش مخلوق زمین پر آباد تھی، ان میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ انسان کی تخلیق کے بعد نبوت کا سلسلہ انسانوں میں منتقل ہو گیا، کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے نہ کہ جن۔ جو بنی انسانوں کی طرف مبعوث ہوتا وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی پہلے تو جنوں کے لیے الگ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا تھا اور جنوں میں ہی وہ سب ہوتا تھا، لیکن جب انسانوں میں یہ بات ٹرانسفر کر دی تو اب جو انسان پر نبی آیا وہی جنوں کے لیے بھی نبی ہوگا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے نبی ہیں، ویسے ہی جنوں کے بھی نبی، ویسے ہی جنوں کے لیے بھی۔ جنوں میں کافر، مشرک، مومن، نیک اور بدغرض انسانوں کی طرح خود غرض ہر طبقہ کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے اور توالد و تناسل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جس طرح انسانوں کا ہے، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں اور جاری ہے، اسی طرح جنوں میں بھی اچھے برے ہر طرح کے ہیں اور وہ جاری ہے۔ مشرقوں اور مغربوں کی بات ہے، اس سورہ میں مسلسل 2 چیزوں کا ذکر چل رہا ہے، جبکہ سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ وہ بہت سے مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ 2 مشرقوں سے مراد ایک تو وہ مقام ہے جب سورج گرما کے سبب بڑی دن طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا مقام وہ ہے جہاں سورج موسم کے
سبب چھوٹے دن طلوع ہوتے ہیں، ان دونوں مقاموں کے درمیان سب مشرق ہی مشرق ہے، ہر روز طلوع آفتاب کے مقام کا ایک نیا نظام ہوتا ہے، اور یہی حال مغربوں کا بھی ہے۔ اسی تبدیلی سے موسم پیدا ہوتے ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف فصلیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مشرقوں اور مغربوں کے پیچھے ایک بڑا حیرت انگیز اور پیچیدہ نظام قائم ہے، جس کی بنا پر یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور ان کا ذکر بھی پہلے کئی مقامات پر گزر چکا ہے۔ مرجان ایک قیمتی پتھر ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا ذکر کیا دیا جائے۔ مرجان 10 ارض جمادات اور نباتات کے درمیان برزخی پیدائش ہے، جس طرح سب موتی پتھروں ہی کی قسم سے ہوتے ہیں، مرجان بھی پتھر ہی کی قسم سے ہے، لیکن یہ نباتات کی طرح بڑھتا، جمادات کی طرح جامد نہیں۔ مرجان کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ موتی اور مرجان عموماً کھاری پانی کی پیداوار ہے، مگر اسی کھاری پانی کے نیچے اللہ کی قدرت سے میٹھے پانی کے چشمے بھی ابل رہے ہوتے ہیں، یا ساتھ ساتھ دریا رواں ہوتے ہیں، اسی لیے منہما کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز تخلیق کارناموں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل عطا فرمائی کہ اس نے بڑے بڑے اونچے اونچے جہاز تیار کر لیے، جب مہیب سمندر کے طلاطم خیز موجوں کو چیرتے چلے جاتے ہیں، لہذا انسان کے اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی طرف کی۔ یہ جہاز دراصل انسان کی ملکیت نہیں، ہماری ہی ملکیت ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ سورہ ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نا، ابھی بتایا گیا تھا کہ ما یقبضہن الا الرحمن، یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں اس کو رحمان پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ یہ جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے اس کے بغیر نہیں اڑ سکتے۔ اسی طرح پٹری پر 2 پتلی لوہے کی اس پر سریا لگی ہوئی، اس پہ ٹرین دوڑ رہی ہے، اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں دوڑ سکتی۔ اسی طرح سمندر پہ پانی کے جہاز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا رزق دیا۔ اور ظاہر ہے ایک مرتبہ جب سوال ہوا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ کی طرف سے۔ اسی کو ایک شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ بات ان کے میں ریپیٹ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ ایک جان ہے سو وہ بھی امانت اسی کی ہے، ایک جان ہے سو وہ بھی امانت اسی کی ہے، کچھ بھی نہیں ہمارا تمہارا زمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شرک و بدعات سے بچنے کی اور زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے راستوں میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جد و جہد کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنا بہترین راستہ، پرفیکٹ راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے، اس راستے کی ہدایت ضرور دیں گے انہیں۔ کیوں؟ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے۔